स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, आज 28 तारीख़ है। ये महीना 31 का है और दिसंबर का महीना है। 2021 ख़त्म हो रहा है। आज इस मुनासबत से बात करेंगे कि इसके अंदर अच्छे वाक़यात भी हुए हैं, बुरे भी हुए हैं और साल का अख्ताम भी हो रहा है। हमारी व्लॉग शायद अब कल परसों तक तो ये 3 दिन बाकी रह गए हैं कि कोई व्लॉग और बनेगी तो फिर इस सिलसिले में बात करेंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो मेरे साथ वाक़या हुआ है 2-3 दिन पहले। मैंने आपको कहा था कि मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा और ये वो है वाक़या जो हमारे साथ हुआ है। मेरी स्टोर है और उस पे रात को चोरों ने 24 तारीख़ की रात को 12:15 पे हमने दुकान बंद की है। और मेरे स्टोर का कुछ 4 साल पहले भी एक डाका लगा था। उस वक्त सुबह के वक्त मेरे बेटे ने दुकान खोल रहा था तो वो चोर पहले से ताला तोड़ के वो चोरी कर रहे थे तो भागने लगे तो मेरे बच्चे ने पकड़ लिया। वो काफ़ी लड़ाई हुई लेकिन वो 2-3 आदमी थे, उन्होंने फायर किया तो मेरे बच्चे को अल्लाह से ने बता दिया, अल्लाह ने बचा दिया। उसने फिर छोड़ दिया उनको। तो ये 4 साल के बाद अब 2021 में ये वाक़या हुआ है और ये रात को 12:15 पे हमने दुकान बंद की है और उसमें कैमरे भी लगे हुए हैं। डबल शटल, एक शटल लोहे का, हमने एक शीशे के अंदर से दरवाजे हैं, दूसरा बाहर से शटल लोहे के लगे हुए हैं और ये 3 दुकानों पे मुश्तमिल है और उसके ऊपर एक मंजिल बनी हुई है। तीसरी मंजिल पे हमने जो है वो लगाए हुए हैं सोलर प्लेटें और उसके साथ जो एक छोटा सा घर है वो भी 3 मंजिला है और उसके बैक साइड पे 3-4 दुकानें हैं जो 1 मंजिला हैं और उससे ये पीछे एक वर्कशॉप है लोहे के कबाड़िया की। तो ये चोर वहाँ से आए हैं, आके फिर उन्होंने सीढ़ी रखी है, वो जो दुकानें खाली पड़ी हैं उससे ऊपर चढ़े हैं और ऊपर चढ़ के फिर उन्होंने फिर छत के ऊपर से जगह नहीं थी, उन्होंने फिर देखा जो सीढ़ी है हमारे तीसरी छत की, वो तीसरी छत नहीं है, उसके ऊपर सोलर लगे हुए हैं। तो वो सोलर के साथ जो सीढ़ी है उसमें टाइल लगी हुई है छत पे, तो साथ में दरवाज़ा लगा हुआ नीचे जाने के लिए। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लोहे का दरवाज़ा था। उन्होंने छत टाइलों की तोड़ के फिर एक आदमी अंदर गया है और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा खोल के जो लोहे का अंदर चले गए। जाते हुए सीढ़ी में हमने कैमरे लगाए हुए हैं पहली मंजिल पे, जो सीढ़ियों से उतरते भी हैं, आते जाते हैं। पहली मंजिल मेरा ऑफिस है तो वहाँ कैमरे, उन्होंने पहले जाते हुए कैमरे को बंद किया, पहले कैमरे को, फिर उसके आगे डिवाइस लगी हुई है कैमरे की और एक हमारी डिवाइस लगी हुई है नेट की, इंटरनेट जो हमारे ऑफिस में चलता है। उन्होंने पहले इंटरनेट की डिवाइस को डिस्कनेक्ट किया, वो डिवाइस उन्होंने तोड़ी है। फिर जो डिवाइस कैमरे वाली थी उसको भी उन्होंने सीढ़ी में अंदर छुपा के छत के ऊपर लगी हुई थी, तो उन्होंने उसकी तारें वगैरह खींची हैं, उसको डब्बे को तोड़ा। ये चूँकि सारा मामला इसलिए होता रहा रात को कि बाहर चौकीदार जो होता है वो दूर होता है, मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर चौकीदार घूमता रहता है और अंदर एक लाइट जलती रहती है और उसके शटल बंद होते हैं, शीशे भी बंद होते हैं, तो बाहर आवाज़ नहीं जाती। फिर उस सीढ़ी से अंदर जाने के लिए स्टोर अंदर जाने के लिए एक हमने दरवाज़ा लगाया हो लकड़ी का। वो लकड़ी के दरवाज़े को उन्होंने बारी की मदद से, लोहे की राड की मदद से तोड़ा है, तोड़ के फिर अंदर घुसे हैं। फिर घुस के उन्होंने हमारे जो दराज थी जिसके अंदर पैसे और डॉक्यूमेंट और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर उन्होंने जाके उसको तोड़ा है। तोड़ के फिर उन्होंने कैमरे वगैरह, तो पहले डिवाइस जब उन्होंने उतार ली, तोड़ दिए उसके शटर वगैरह, तो सब कैमरे बंद हो गए। कैमरे बाहर भी लगे हुए हैं, मेन रोड की तरफ भी लगे हुए हैं, अंदर भी लगे हुए हैं, दराज के ऊपर भी लगे हुए हैं और इस तरह पूरी स्टोर को कवर करते हैं। तो ये मसला जब उन्होंने किया, फिर उसके अंदर हमारे कुछ चेक भी पड़े हुए थे, कुछ और डॉक्यूमेंट भी पड़े होते हैं इम्पोर्टेड, फिर लोगों के कुछ अमानतें भी रखी होती हैं। तो ये 12:15 में मेरा बेटा दुकान बंद कर चला गया। अब नुकसान की रात कोई पता नहीं होता। सर्दी बहुत थी, 24 तारीख को पहली सर्दी पड़ी थी
اس کی وجہ سے انہوں نے پھر یہ ساری چوری کی اور پھر واپس نکلے، اسی طریقے سے آئے، واپس چلے گئے، وہ ڈیوائس بھی چلے گئے۔ ایک ہمارا پسٹل تھا، اس کے اندر 1.5 لاکھ روپیہ دراز کے اندر پڑا ہوا تھا، 50 کسی کی امانت تھی، 50 کسی کی کمیٹیوں کا مسئلے تھے، اس طریقے سے 20-25 ملازموں کی تنخواہ تھی۔ تو یہ سارا کچھ کر کے چلے گئے۔ تو میرا بیٹا جب صبح 6:30 بجے 7 بجے سورج نکلتا ہے، پھر جا کے اسٹور کھولتا ہے فیصل، تو اس نے جب اسٹور کھولا تو دیکھا تو یہ سارا کچھ بکھرا پڑا ہے، اور پھر جا کر انہوں نے مجھے فون کیا، بچوں کو، دوسرے بھائیوں کو، سب لوگ گئے ادھر، یہ ساری کارروائی دیکھی تو کوئی بھی نشان نہیں انہوں نے چھوڑا۔ البتہ یہ ہے کہ جو انہوں نے لوہے کے راڈ وغیرہ لائے تھے جس سے نقصان کیا انہوں نے، درازیں، دروازے اور اوپر چھت توڑی، وہ وہاں چھوڑ گئے تھے۔ اچھا، انہوں نے ایک بڑی کام کی بات، چور بڑے چلاک تھے آج کل کے، انہوں نے جب اوپر چھت سے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے منہ کے اوپر ایک بوری جو ہے نا اس کو پہنا ہوا تھا کیمروں سے بچنے کے لیے، اور اس کی آنکھوں سے جو صرف اس کو کاٹا ہوا تھا۔ وہ دو دیکھ کے جب کیمرے انہوں نے توڑے اور جب ڈیوائس کو توڑ لیا، پھر وہ بوری بھی انہوں نے وہاں پھینک دی جو ایک نشانی پڑی ہوئی ہے، اور وہ رات جیسے انہوں نے دروازے توڑے، جیسے انہیں دیوار توڑی، جیسے انہوں نے پھر اندر الماری جو درازیں ہیں وہ توڑی، وہ سب پڑی ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پھر پولیس کو شکایت کی اور درخواست دی، انہوں نے آئے، فوراً دیکھا، آ کے ادھر ادھر سب کچھ۔ اچھا، یہ سارا کچھ 11-12 بجے تک ہوتا رہا، پھر پولیس چلی گئی تو ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں 1 بجے جو برابر کی چھت ہے وہاں کچھ لوگوں کے کبوتر کے کھڈے رکھے ہوئے ہیں، جس کے اندر کبوتر ہوتے ہیں یہ جالی والے، تو وہ جب گئے تو انہوں نے کہا جی ادھر ایک شاپر پڑا ہوا ہے اور اس میں پسٹل ہے جو کپڑا لپیٹا ہوا پڑا ہوا ہے۔ تو وہ اس سے پہلے ہم صبح کے ٹائم جب گئے، میرے بیٹے اور پولیس والے، تو وہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ تو یہ انوکھا واقعہ 1 بجے پھر وہ پسٹل ہمیں مل گیا، وہ جو تیسری چھت، پہلی چھت جہاں سیڑھی رکھ کے چڑھے تھے وہاں پڑے ہوئے تھے، وہ مل گیا۔ پھر اس سے اگلے دن جو ہماری انٹرنیٹ کی یہ ڈیوائس تھی، یہ ہمارے چھت کے اوپر جو پانی کی ٹینکی ہے اس میں وہ ڈال کے چلے گئے۔ تو یہ اسمارٹ کارروائی کی ہے انہوں نے، اور اب تک پولیس والوں کو ہم نے پرچہ بھی کاٹا ہے اور سفارش بھی کرائی ہے، آئے بھی ہے، 2-3 آدمیوں کو شک ہے۔ ایک ہمارا ملازم جو تھا وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے چھوڑ گیا تھا، وہ 2-3 مہینے ملازمت کر کے چھوڑ گیا تھا، وہ کچھ مشکوک سا تھا، اس کو بھی ہم نے درخواست میں نام لکھا، پولیس کو بلایا۔ پھر جو مقامی لوگ، کچھ لوگوں پہ شک تھا، وہ بھی انہوں نے پوچھ کر کے چلے گئے۔ تو پرسوں ترسوں انہوں نے ہمیں واٹس ایپ کیا، کہنے لگے جی آپ کی کارروائی مکمل ہو کے ہم نے درخواست بھی جو کارروائی ہے وائنڈ اپ کر دی ہے۔ میرے بیٹے نے پوچھا بھی کیوں وائنڈ اپ کی ہے؟ کہنے لگے ہمیں کچھ ملا نہیں ہے۔ یہ حالت ہے حکومت کی کہ اب رشوت مانگتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ۔ پھر میں نے کسی دوست کو ملے، ان کو کہا تو انہوں نے کہا جی پولیس والے پیسے مانگتے ہیں۔ تو یہ ظلم کی بات دیکھ کر 1.5-2 لاکھ کا ہمارا نقصان ہوا، دروازہ توڑا انہوں نے، وہ ہمارا نقصان، ڈیوائسیں ہماری گئی، یعنی تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے کا ہمارا نقصان ہوا ہے، اور اوپر سے پولیس کارروائی بھی نہیں کرتی۔ اور ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے پیٹرول پمپ پہ رات کو چوروں نے یہی کام کیا ہے، اور ان کے کیمرے وغیرہ، ان کے ڈیوائس وغیرہ توڑی ہے، اور وہ اپنا موبائل بھی بھول گئے۔ تو ہمارے تو چلو ابھی اس میں ریکارڈ نہیں آیا کہ بھی ہمارے کیمرے بند ہو گئے تھے، وہ اس پیٹرول پمپ والے کے تو موبائل بھی وہ چھوڑ گئے ہیں ڈر کے مارے، یا بھول گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوبر کو بھی ہماری آواز اٹھائیں تاکہ اب یہ چوروں سے اور ان چیزوں سے، نقصانات سے بچا جائے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم گالی گلوچ کر نہیں سکتے۔ میرے بیٹے ماشاءاللہ سر BA MBA FA، کم سے کم FA تعلیم ہے، اور میرا بیٹا جو صبح دکان کھولتا ہے وہ حافظ قرآن ہے، FA بھی ہے، اور میرے بیٹے انجینئر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ BA MBA سے کم کوئی بیٹا میرا نہیں پڑھا ہوا۔ اب ہم درخواست کرتے ہیں حکومت سے، بھئی خدا را اگر ہمیں کچھ دے نہیں سکتے ہو تو تحفظ تو حکومت کا دینا فرض بنتا ہے نا، کہ 4-5 سال میں ہمارے 2 واقعے ہو گئے ہیں اور کوئی چور ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ جو مشکوک ہیں حکومت ان کو بھی نہیں پکڑتی، الٹا پیسے مانگتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، یہ میں نے درد بھری کہانی آپ کو سنانی تھی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نعم البدل ضرور دے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھی حکومت ان چوروں کا سد و باب کرے، اور لوگوں کے جو مشکلات ہیں اس پہ حکومت کم سے کم دے کچھ نہیں سکتی، تو تحفظ اور ان کی دیکھ بھال یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے، جس میں آج کل یہ ناکام ہے، کافی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ تو اس کیمرے کی مدد سے ہم نے کافی لوگوں کا بھلا بھی ہو رہا تھا، جو مین روڈ پہ لوگوں کے کیمرے وارداتیں ہوتی تھی وہ پکڑے جاتے تھے، تو یہ شاید اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایک واردات کر کے اپنی وہ مقصد پورا کرنا چاہتے تو کر گئے، باقی سامان انہوں نے کیا اٹھایا ہے کیا نہیں اٹھایا، بظاہر تو اسٹور میں کچھ چیز نظر نہیں آتی، لیکن باہر انہوں نے دودھ بھی پیا ہے، باہر جا کے ڈبے بھی پڑے تھے، اور بھی کچھ چیزیں اٹھائی ہوں گی کھانے پینے والی۔ تو میری درخواست ہے حکومت سے کہ بھئی اپنے اس کے اوپر غور کریں، اور ہمیں اس کا کم سے کم آؤٹ پٹ دیں، اور ان چوروں کو پکڑیں، پوچھ گچھ تو کریں، تاکہ دوسروں کا بھی نقصان نہ ہو سکے۔ تو میری درخواست اللہ تعالیٰ کرے اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے۔ حکومت کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری کم سے کم معاونت اور محافظ بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ لائک اور کمنٹ کر دیں، اور اس کے اوپر سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ، اور میری آواز بھی کم سے کم آگے پہنچائیں شیئر کر کے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔